السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے خبروں سے آگے اور وائس آف امریکہ سے میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی اہلکاروں پر ایک اور شدید حملہ ہوا ہے اور اس مرتبہ 5 انجینئرز اور ایک پاکستانی جان دے بیٹھے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق انجینئرز اور دیگر عملے پر مشتمل کئی گاڑیوں کا قافلہ اسلام آباد سے کوہستان جا رہا تھا کہ بشام کے قریب قراقرم ہائی وے پر اس کے قریب دھماکہ ہوا۔ بشام پولیس اسٹیشن میں موجود ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ 12 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ داسو ڈیم کی طرف جا رہا تھا کہ ایک بارود سے بھری گاڑی قافلے سے ٹکرائی، جس سے ایک گاڑی میں سوار چینی انجینئرز ہلاک ہو گئے۔ اس افسوسناک واقعے کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری طور پر مذمت کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ چین پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ 5 چینی شہریوں کی ہلاکت کے واقعے کی جلد از جلد جامع تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی بریفنگ کے دوران اس پر افسوس کا اظہار کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی انجینئرز پر دہشت گردانہ حملے کے بعد اعلیٰ سطحی سیکیورٹی اجلاس کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں اعلیٰ فوجی اور انٹیلیجنس حکام اور وزراء نے شرکت کی۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل پاک چین دوستی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کا مقصد خاص طور پر دونوں برادر ملکوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ شرکاء نے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ بشام خودکش حملے کے بعد چینی کمپنی نے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے تربیلا T5 پروجیکٹ پر کام روک دیا ہے۔ افغان طالبان کی وزارت خارجہ نے بھی چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے چینی اور پاکستانی حکومتوں سے اس میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اسی دوران پاکستان میں چینی سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ ایسے واقعات کی پاکستان کے وزیر اعظم سمیت تمام حکام شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعات روکے نہیں جا سکے۔ واضح رہے کہ داسو کے مقام پر ڈیم کی تعمیر کا پروجیکٹ جاری ہے۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی انجینئروں پر ماضی میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ جولائی سن 2021 میں اپر کوہستان کے علاقے داسو میں ڈیم کی تعمیر کے دوران دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حملے میں ڈیم کی تعمیر پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئر سمیت 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ بعد ازاں ایبٹ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نومبر سن 2022 میں اپر کوہستان میں ڈیم کی تعمیر کے منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز پر حملے کے مقدمے میں 2 ملزمان کو سزائے موت سنائی، جبکہ 4 دیگر نامزد ملزمان کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ برس 26 اپریل کو جامعہ کراچی میں چینی ثقافت اور زبان سکھانے والے ادارے کے باہر خودکش دھماکے میں 3 چینی اساتذہ اور 1 پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے تھے۔ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ تجزیہ کار اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا کا کہنا ہے کہ چین کے اپنے شہریوں کے سیکیورٹی تحفظات کی وجوہات بالکل واضح ہیں۔ ان کے بقول پاکستان میں چینی شہریوں پر کئی جان لیوا حملے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ایسے منصوبوں پر کام کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ محمد عامر رانا کا مزید کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ چینی شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین مخالف طاقتیں پاکستان میں چینی منصوبوں سے خائف ہیں؟ سیکیورٹی تجزیہ کار امتیاز گل کہتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف قوتوں کی پراکسی جنگ جاری ہے اور وہ ایسے عناصر کی جانب سے بھڑکائی جا رہی ہے جو چین مخالف ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہاں کام کرنے والے ان کے شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، لیکن ایک ایسا ملک جو مختلف تنازعات میں گھرا ہوا ہے، اس میں ہر شخص کو سیکیورٹی فراہم کرنا کافی مشکل کام ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کو بلوچ علیحدگی پسندوں کی جانب سے کئی بار کھلی دھمکی دی گئی ہے، جس میں انہوں نے بلوچستان میں چینی باشندوں کو کام کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ان بلوچ علیحدگی پسندوں کا خیال ہے کہ چین اس طرح بلوچ سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ان چیلنجز کے باوجود چین اس بارے میں پرعزم نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور سی پیک سے متعلق منصوبے جلد مکمل کیے جائیں گے، اور پاکستان بھی چین مخالف عناصر کو کچلنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو کنٹرول کیا جائے کہ چینی منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچے اور پاک چین دوستی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے؟ بظاہر یہ مشکل کام ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اپنے رائے دیجیے گا، ہم منتظر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔